ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان عورتوں کو ذکر فرمایا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان عورتوں کے علاوہ جن عورتوں کو یہاں بیان ہے، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں تمام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ فرمایا ولا تنکحوا، اور تم نکاح مت کرو ان عورتوں سے جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، من النساء عورتوں میں سے۔ کیا مطلب جی؟ سوتیلی ماں، سوتیلی ماں ہوئی نا، اپنی ماں سے تو کر ہی نہیں سکتے ہو، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا ہو، باپ چھوڑ دیا، سوتیلی ماں تھی کچھ زمانے پہلے تمہاری وہ، اس لیے ان عورتوں سے نکاح تم نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ ایک لڑکی سے شادی کیا ہے کہ نہ، سوتیلی ماں تھی، اس کو طلاق دے دیا، پھر بیٹا بھی اسی سے نکاح کر رہا ہے، تو اللہ نے اسے منع فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے کیا ہے، یا اوپر تک چلے جاؤ تمہارے دادوں نے کیا ہو، پردادوں نے کیا ہو، کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، جو زمانے جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے نا۔ دیکھو اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو گئے وہ تمام کے تمام اسلام لانے کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد۔ فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور بڑا گناہ ہے، وساء سبیل اور بہت برا راستہ ہے۔ کون سا؟ کہ اپنے ماں، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹی کون؟ بھتیجی، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹی کون؟ بھانجی، بھانجی بھتیجی، ان سے بھی نکاح، بہن، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھوپھی ہے کہ نہیں، اپنی ماں، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پی ہے، جس کو کہا جاتا ہے رضائی ماں۔ کون سا ماں؟ رضائی ماں، اچھا، جس سے دودھ پیے ہو، تو اسی طرح اس کی جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ رضائی ماں کی جو بہنیں رضائی خالہ ہوئی، رضائی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ جس سے تم دودھ پیو اس کی ماں کون سی ہوئی؟ رضائی نانی ہوئی۔ دیکھو اب جن سے تم دودھ پیو ہو اس کی ماں تو بوڑھی ہوگی نا، اس سے پتہ چلا کہ بوڑھی بھی اگر عورت ہے اور کوئی جوان مرد نکاح کر رہا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہے؟ اسی طرح سے ایک آدمی ہے، بوڑھا مرد ہے، 40 برس کی عمر ہے اور لڑکی کی عمر 18 سال کی، پھر بھی کوئی دقت شاید، اچھا کسی طرح سے جسمانی کے اعتبار سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث نے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا امہاتکم اللاتی، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری رضائی بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہارے بیویوں کی ماں کون؟ تمہارے ساس، ساس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ وربائبکم اللاتی، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، ٹھیک، اللاتی فی حجورکم، جو تمہارے گود میں ہے، من نسائکم تمہارے ان عورتوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم دخول کیے ہو، جن سے تم نے صحبت کی ہے، جمع کیا ہے، ٹھیک۔ ایسی عورت، دیکھو ایک عورت ہے، ایک عورت ہے جس سے کسی مرد نے شادی کیا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اب وہ جو عورت ہے اس عورت کی پہلے کہیں اور شادی ہوئی تھی ہے، تو جہاں شادی ہوئی تھی پہلے شوہر سے اس کی ایک لڑکی ہے، ظاہر سی بات ہے اس مرد کے لیے کون؟ سوتیلی بیٹی ہوئی، سوتیلی بیٹی ہوئی نا جی، تو سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک ان عورتوں سے، آ رہی بات سمجھ میں، دخول کر لیا ہو، جب ان سے ملاقات کر لیا ہو، جمع کر لیا ہو، تب ان بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن ان عورتوں سے ابھی جمع نہیں ہوا ہے، صحبت نہیں ہوئی ہے،
ہے کہ نہیں, ٹچ بھی نہیں کیا، خالی نکاح ہوا ہے تو اس سے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اس کی بیٹیوں سے جو پہلے شوہر سے ہیں اس سے نکاح کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے فرمایا کہ تمہاری وربائبکم اللاتی، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہارے گود میں ہے، من نسائکم، تمہارے ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے دخول کیا ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، بس اگر تم لوگوں نے دخول نہ کیا ہو ان سے، دخول مطلب سمجھ رہے ہو نا، دخل یدخل داخل ہونا، فلا جناح علیکم، بس تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر تم نے ان سے جماع نہیں کیا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اچھا کہتے ہیں تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بیٹوں الذین من اصلابکم، جو تمہارے پشت سے ہو. پشت سے مراد بیٹا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منہ بولا بیٹا ہوتا ہے جس کو آدمی پرورش کرتا ہے، وہ بھی بیٹا ہی کی طرح ہوتا ہے. آری بات وہ بھی کیا ہوتا ہے، لیکن اپنا حقیقی بیٹا تھوڑی ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا، لیکن بیٹا بھی کہتا ہے اور وہ بھی ابو امی کہتا ہے. ارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جنہوں نے کسی بچے کو پال رکھا ہے نا، کسی بچی کو پال رکھا ہے، تو وہ جو بچہ ہے ابو کہتا ہے امی بھی کہتا ہے، تو اس بچے کی جو بیوی ہے نا، منہ بولا بیٹا، تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں. اگر وہ طلاق دے دیا تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنا حقیقی بیٹا اپنے پشت سے ہے نا، جس انسان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو اپنا جو بیٹا ہے اس کی بیوی گویا کہ اپنی بہو اگر بیٹا اس بیوی کو طلاق دے دے تو اپنی بہو کو کچھ دنوں پہلے وہ رہی تھی تو اس بہو سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کے درمیان. اچھا اسی طرح سے دو بہن کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ایک آدمی ہے، ایک عورت سے شادی کیا، اب وہ عورت اس کے نکاح میں ہے، اب فوراً جو ہے اس کے نکاح میں رہتے وہ اس کی بہن کو بھی اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے. اس کی بھتیجی کو لانا چاہتا ہے، لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. اچھا اس عورت کو طلاق دے دے، اس عورت کو، تب اب جو ہے اس کی بھتیجی کو بھی لا سکتا ہے اور اس کی بہن کو بھی لا سکتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں. ویسے تو 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن 4 عورتوں کو الگ الگ عورتیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایسے نے چاروں بہنوں کو ہی ایسا نہیں کر سکتا. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو چکا. یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کر چکے تھے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھ چکے تھے، تو اللہ نے کہا جو ہو چکا وہ ہو چکا. اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کو ختم کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ کچھ احکامات تھے جن عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فلاں 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 عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں دنیا کے اندر ہیں، بوڑھی ہو، جوان ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ہر ایک سے نکاح کیا جا سکتا ہے.